جہاد کے موقع کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو پاکستان کے سارے علماء کا موقف ہے. یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ جمہور امت سے ہٹ کے چل رہے ہو، تو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارا کوئی موقف، کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ جمہور امت سے ہٹ کے ہے ہی نہیں. اور باقی حضرات جو وفاق المدارس ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. کر لی جامعۃ الرشید نے بھی ایک رائے بیان کر دی حضرت مفتی تقی صاحب کے احترام کے ساتھ، اور احترام جامعہ جو مفتی تقی صاحب کا کرتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مفتی عبدالرحیم صاحب تو کہتے ہیں مفتی تقی صاحب کی رائے بس، اس کے بعد جب رائے ان کی آ گئی تو مجھے اب اس مسئلے پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ہماری بحث ہوئی حضرت سے اس پہ، تو وہ تو کچھ بھی نہیں بنا کے پیش کر رہے اس کو. لیکن اب کچھ لوگ اس کو ایسا بنا رہے ہیں، پوری مدرسوں سے کٹ گئے، ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی، اور سارے علماء دیوبند ایک طرف، آپ بالکل ایک طرف. ایسا بنا کے کچھ بھی پیش کر دو بھائی، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض لوگوں کو مجھ پر اشکال ہے کہ میں نے جب کہا نا میں وفاق المدارس کے مدرسوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، میں ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں کہ میں کرتا ہوں تعاون. علماء دیوبند کو توڑنے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب ہم سب کے لیے قابل احترام، یہ دونوں بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. یقیناً حضرت مفتی تقی صاحب کا درجہ زیادہ ہے، حضرت مفتی تقی صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے، لیکن انہوں نے وہ زبان جامعہ کے خلاف آج تک استعمال نہیں کی، نہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، مفتی طارق مسعود کا وہ بیان آ گیا جس کا کافی شدت کے ساتھ انتظار تھا. ناظرین، وہ کیا بیان ہے؟ وہ اتحاد کا بیان ہے. آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کا بیان ہے، جس کے اندر مفتی صاحب نے ایک بات تو کسی نے سوال کیا جہاد کے حوالے سے، انہوں نے اپنا موقف دیا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وفاق المدارس ہو یا مجمع دارالعلوم جیسے جامعۃ الرشید والوں کا ہے، یہ دونوں آپس میں دونوں ٹھیک ہیں، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں. یہاں جو بھی بزرگ ہیں ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور آج تک مفتی تقی عثمانی صاحب نے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی ہمارے خلاف، چاہے انہیں اختلاف تھا ہمارے ساتھ، لیکن آج تک انہوں نے ایسی زبان استعمال نہیں کی. ان کا بہت بڑا ظرف ہے. ناظرین، آپ خود مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سردیاں آ چکی ہیں، اور ان سردیوں کے اندر ہر شخص کو دیسی گھی، شہد اور اس کے علاوہ سلاجید کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بھی خالص اور 100% پیور چیز چاہیے. تو آپ ہم سے رابطہ کر کے خالص سلاجید، چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا شہد، گائے کے مکھن کا دیسی گھی منگوا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ ہماری سروس سے 100% مطمئن ہوں گے. تو ناظرین، دیر کس بات کی، اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ابھی رابطہ کیجیے اور گھر بیٹھے اپنی مطلوبہ چیز حاصل کیجیے. اچھا بھائی جلیلی مفتی صاحب، جہاد سے متعلق آپ کا موقف اختلافی ہے یا غیر اختلافی؟ دو ٹوک مسئلہ ہے. ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ ہر موقع پر جہاد کے لیے اصول نہیں دیکھنا، بلکہ بعض دفعہ غیرت کا مسئلہ آتا ہوتا ہے. تو صحابہ سے کیا سیرت ملتی ہے؟ جہاد کے موقع کے بارے میں میرا وہی موقف ہے جو پاکستان کے سارے علماء کا موقف ہے. یہ جو ہمیں لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ جمہور امت سے ہٹ کے چل رہے ہو، تو کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارا کوئی موقف، کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ جمہور امت سے ہٹ کے ہے ہی نہیں. کوئی 1.5 اینٹ کی ہم نے الگ، بس اس بیس پہ کہتے ہیں کہ جامعۃ الرشید نے ایک الگ بورڈ بنا لیا تو اس میں کہتے ہیں جمہور امت سے الگ ہو گئے. اس کو الگ ہونا تھوڑی کہتے ہیں، تو انتظامی چیز ہے، مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے. جامعۃ الرشید کی رائے یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کو حکومتی اداروں میں جانا چاہیے، تو اس لیے اس کے لیے ہمیں الگ بورڈ چاہیے، تو اس کی سرٹیفکیٹ کی ایک ویلیو ہوگی تاکہ وہ حکومتی اداروں میں جائیں. اور باقی حضرات جو وفاق المدارس ہیں وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کی رائے یہ کہ نہیں، ہم نے اسی ٹریک پہ چلنا ہے جو ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ حکومت کی اداروں میں ہم نے نہیں بھیجنا، ہم نے صرف مسجد کا امام بنانا ہے اور مدرسوں میں مدرس اور مفتی تیار کرنے ہیں. اب اس میں اعتدال کے ساتھ اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ ان دونوں میں کون سی رائے ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو جو رائے ٹھیک لگے آپ وہ بیان کریں، دوسری رائے کا احترام کریں. دارالعلوم کرنگی والے یہی کر رہے ہیں. ان کی طرف سے کبھی آپ نے کوئی ایسا نیگیٹو کمنٹ جامعۃ الرشید کے خلاف، مجمع کے خلاف، مجمع جو نیا بورڈ بنایا، یا مفتی عبدالرحیم کے خلاف کوئی بھی نہیں سنا. نہ حضرت مفتی تقی صاحب نے اپنی رائے ایک بیان کر دی، خاموشی اختیار کر لی. جامعۃ الرشید نے بھی ایک رائے بیان کر دی حضرت مفتی تقی صاحب کے احترام کے ساتھ، اور احترام جامعہ جو مفتی تقی صاحب کا کرتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہو، آپ کے تصور سے زیادہ. تو بہت ساری چیزوں میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب تو کہتے ہیں مفتی تقی صاحب کی رائے بس، اس کے بعد جب رائے ان کی آ گئی تو مجھے اب اس مسئلے پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی دفعہ ہماری بحث ہوئی حضرت سے اس پہ، تو وہ تو کچھ بھی نہیں بنا کے پیش کر رہے اس کو. لیکن اب کچھ لوگ اس کو ایسا بنا رہے ہیں، پوری مدرسوں سے کٹ گئے، ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی، اور سارے علماء دیوبند ایک طرف، آپ بالکل ایک طرف. ایسا بنا کے کچھ بھی پیش کر دو بھائی، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور بعض لوگوں کو مجھ پر اشکال ہے کہ میں نے جب کہا نا میں وفاق المدارس کے مدرسوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، تو کچھ لوگ کہہ رہے نہیں کرتا. تو یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو نہیں کرتے بھائی؟ جب ایک آدمی کہہ رہا ہے تو اس کی بات مان لو. میں ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں کہ میں کرتا ہوں تعاون، لیکن ثبوت دکھانے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں اس کے محتمم سے پرمیشن لینی پڑے گی، وہ کیونکہ ان کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے، کیوں تعاون لیا تم نے؟ تو ہماری نظر میں وفاق المدارس ہو یا مجمع کے مدرسہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے. دونوں مسلمان ہیں، دونوں بالکل ٹھیک ہیں، دونوں اہل حق ہیں، دونوں کا ہدف ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا. تو اس غالب کرنے کے لیے پالیسی میں اختلاف ہے. ایک کی پالیسی ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، اور دوسرے کی پالیسی ہے اس طرح سے ہونا چاہیے. اور ہماری رائے ہے کہ جو مدرسہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہے یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو اس کا رائٹ ہے، اور جو مدرسہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہونا چاہے اس کو بھی اس کا حق ہے. تو اگر بات کو ہلکا رکھ کے ایکسیپٹ کر لو، بیان کر لو، تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر بڑھانا چاہو تو بڑھاتے رہو، فساد کی بات کرتے رہو، لڑواتے رہو. دیکھو علماء دیوبند کو وہ لوگ نہیں توڑ رہے ہیں جنہوں نے الگ بورڈ بنایا.
وہ نہیں توڑ رہے ہیں. علماء دیوبند کو وہ توڑ رہے ہیں جو الگ بورڈ بنانے والوں کے بارے میں فوجی اور اسٹیبلشمنٹ اور درباری اور سرکاری, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نفرتیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. توڑنے کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے جو نفرتیں پھیلا رہا ہے. پالیسیوں کا میں اختلاف, طریقہ کار میں اختلاف, یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. یہ تو زندہ قوموں کی علامت ہوتی ہے. یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. بورڈ تو پہلے سے بھی کافی سارے بنے ہوئے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مدارس کے بورڈ مجمع سے پہلے بھی تو بنے ہوئے ہیں بہت سارے بورڈ. اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے ابھی پورا بیان میں کہا ہے نا, رائے کا اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے. تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. تو جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں نا, علماء دیوبند کو توڑنے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں کہ اپنی زبان میں شائستگی پیدا کریں, لہجہ درست کریں, نیتوں پہ شک نہ کریں. جتنا اختلاف ہے اس کو اتنا بیان کریں, جیسے کہ جامعۃ الرشید کر رہا ہے, جتنا اختلاف ہے اتنا بیان کر رہا ہے. جامعۃ اور یہ نہیں کہا کہ تمام وفاق المدارس کو وزارت تعلیم میں آ جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھر جانا چاہے ادھر چلا جائے, جو ادھر آنا چاہے ادھر چلا جائے. کسی بھی تھرڈ پرسن سے پوچھیں گے کہیں گے یہی ہے بہترین چیز ہے بھائی, جو ادھر جانا چاہے اس وزارت میں آ جائے, جو ادھر جانا چاہے. اس میں کسی پہ کوئی رائے, کوئی زبردستی نہیں ہے. تو اس لیے بڑھانا چاہو تو رائے کا پہاڑ بنا دو, ہلکا رکھنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو نہ کوئی ٹوٹا ہے, اور جو پروپیگنڈا کر رہا ہے توڑ دیا علماء کو, اس کو بولے چپ کر کے بیٹھ جاؤ, بس نفرتیں مت پھیلاؤ. بعض لوگوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں اور بیٹھ کے ایسے توڑ دیا اور یہ کر دیا اور فلانا کر دیا. کوئی نہیں توڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے. کوئی کسی کا مخالف نہیں ہے, کوئی کسی کے, ہاں سیاسی اختلافات پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں, قیامت تک رہیں گے اور یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ زندہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. باقی اعتدال سے رہو, یہ کر دیا, فلانا کر دیا, ڈمکانا کر دیا. تو جہاد سے متعلق ہمارا وہی موقف ہے جو پوری امت کا موقف ہے. جہاد فرض ہے, لیکن یہ نہیں کہ کوئی بھی کہہ دے کہ یہاں بم پھاڑو تو اس کو جہاد ہے. ایسا نہیں ہوتا. کتابوں میں ہدایہ اٹھا کے دیکھ لو, جہاد کے احکام لکھے ہوئے ہیں کہ کس پہ فرض ہے, کب فرض ہے, فرض عین کب ہوتا ہے, فرض کفایہ کب ہوتا ہے. پھر کچھ چیزیں جہاد نہیں ہوتی, وہ بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں, اس کو لیبل جہاد کا لگا ہوتا ہے. تو وہ ساری بحثیں فقہ میں لکھی ہوئی ہیں. اور جتنے مدارس سے فتویٰ لوگے, بنوری ٹاؤن سے, جامعۃ الرشید سے, دارالعلوم کرنگی سے, اکوڑا خٹک سے, جامعہ اشرفیہ سے, حتیٰ کہ اہل حدیث علماء کے مدرسوں سے بھی, بریلوی علماء کے مدرسوں سے بھی, جہاد کے بارے میں سب کا فتویٰ ایک ہی ہوگا. اس لیے ہمارا تو جہاد میں کوئی ہے ہی نہیں اختلاف کسی سے. اچھا بھائی, مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ مدارس کے طلبہ علماء کو ٹھیٹھ دیسی طرز پر دنیا کی آرائشوں سے, دنیاوی عہدوں اور جدید دنیا اور دنیا دار لوگوں سے دور رہنا چاہیے. تو ہمیں نبی صحابہ کی سیرت سے کیا ملتا ہے, وضاحت فرمائیں, کیونکہ ہر مسلمان خود کو زمانے کے ساتھ اپڈیٹ اور اونچا رہنا پسند کرتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہم سب کے لیے قابل احترام ہے. حضرت کا بیان آیا تھا جب یہ وزارت تعلیم اور یہ والا ایک اختلاف کھڑا ہوا تھا, تو حضرت نے فرمایا تھا کہ مدارس کا کام یہ ہے ہی نہیں کہ طلبہ کو فوج میں بھیجنا یا حکومتی اداروں میں بھیجنا. ہمارا کام مدرس تیار کرنا ہے اور حکومت سے بالکل الگ تھلگ رہنا ہے. تو حضرت کی رائے ہے سراخوں پہ, بھائی کیا خیال ہے؟ اور حضرت اس رائے میں مخلص ہے. حضرت کا خیال یہی ہے کہ ہم حکومت سے الگ رہیں گے تو حکومت کے اثرات قبول نہیں کریں گے اور ہمارا فتویٰ بالکل خالص ٹھیٹھ دیسی ہوگا. لیکن ایک دوسری رائے ہے جو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کی رائے ہے, وہ رائے یہ ہے کہ اگر ہم حکومتی اداروں سے دور ہو گئے تو حکومت خالصتاً سیکولر اور لبرل لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی, اور گئی ہوئی ہے. یہ جو صدر کو مستثنی کر دیا تا قیامت, اور پوری کوشش کی کہ قبر کے فرشتے بھی حساب نہ لیں, ہو سکتا ہے یہ بل بھی پاس ہو جائے. تو یہ جبھی تو ہے, تبھی تو سیاسی جماعتیں بھی کوشش کرتی ہیں کہ ان کو علماء کو, جو دینی جماعتیں ہیں, کہ علماء کو اسمبلیوں میں لایا جائے. تو اسمبلیوں میں علماء کو کیوں لایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ حکومت میں گھسیں. اب فوج میں, اگر جو فوج میں مدارس کا کام لڑاکا تیار کرنا نہیں ہے, فوج میں مدارس کا کام کیا ہے کہ فوج میں جو مذہبی سیٹ ہے وہ مدارس کے علماء طلبہ کے ہاتھ میں آئے, جو مذہب کا وہ ہے نا, جیسے خطیب وغیرہ جو, کیونکہ اگر علماء نہیں جائیں گے مدارس کے تو کون جائے گا پھر؟ یہ دوسرے لوگ جائیں گے, اور جا رہے ہیں, وہ تو جا رہے ہیں وہاں پہ. تو اس لیے مفتی عبدالرحیم صاحب وہ بھی قابل احترام ہے ہمارے لیے بھائی. ان کی رائے یہی ہے کہ اس طرح ہم حکومتی اداروں سے الگ نہیں ہو سکتے, ہمیں جانا پڑے گا, ورنہ تبدیلی آ نہیں سکتی. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تبدیلی کا پھر پیکج کیا ہے اس کے, جب ملک میں بغاوت بھی جائز نہیں ہے, مسلح بغاوت کے تلوار لے کے ہم چڑھ جائیں, یہ تو جائز نہیں ہے. تو یہی طریقہ ہمارے پاس ہے کہ سرکاری اداروں میں جایا جائے. سرکاری اداروں میں وہ سیٹیں جو مذہبی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, مخصوص ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ ہمارا کام کوئی ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے, یہ نہیں ہے. جامعۃ الرشید نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈاکٹر انجینئر طلبہ کو بنائیں گے. ہاں یہ تو ضرور ہے, ڈاکٹروں انجینئروں کو مولوی بنا دیا ہے, لیکن کسی مولوی کو ڈاکٹر انجینئر آج تک نہیں بنایا. یہ ان کا شعبہ نہیں ہے, نہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے. لیکن اسلامک یونیورسٹی میں لیکچرار جاتے ہیں, اور باہر ملکوں سے طلبہ آنے کے لیے بھی ضروری تھا کہ جو باہر ملکوں کے طلبہ ہمارے ملک میں آئے, اس کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ وزارت تعلیم سے رجسٹریشن ہو. تو یہ دونوں بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. یقیناً حضرت مفتی تقی صاحب کا درجہ زیادہ ہے, لیکن دلیل کے لحاظ سے اگر مجھے مفتی عبدالرحیم صاحب کی رائے درست لگ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. کسی کا مرتبہ کم ہو کے بھی اس کی رائے اگر مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, حضرت مفتی تقی صاحب کا ظرف بہت بڑا ہے. ان کی رائے کا اگرچہ یہ اختلاف ہے کہ جامعۃ الرشید سے, لیکن انہوں نے وہ زبان جامعہ کے خلاف آج تک استعمال نہیں کی, نہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کوئی ایک لفظ بھی جامعہ کے خلاف انہوں نے نہیں بولا, نہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے خلاف کہ وہ درباری ہیں, فوج, کچھ بھی نہیں. ایک رائے پیش کر دی جیسے کہ علماء کا کام ہوتا ہے, ختم. تو اتنا اگر کوئی کر لینا کہ بھئی جامعۃ الرشید کی رائے ہماری رائے میں غلط ہے, نہیں ہم نہیں چاہتے کہ علماء جو ہے سرکاری اداروں میں جائیں, اس کے سائیڈ افیکٹ یہ ہوں گے کہ سرکار کی سنیں گے پھر وہ, اور ہم جواب میں کہہ دیں گے کہ بھئی یہ سائیڈ افیکٹ کا خطرہ ہے, لیکن نہ جانے کا خطرہ اس میں وہ زیادہ بڑا ہے. تو ان کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ جائیں اور نہ سنیں حکومت کی. میری پتہ ہے ذاتی رائے کیا ہے کہ دونوں طرح کے مدرسے ہونے چاہیے. میری ذاتی رائے یہ دونوں طرح کے مدرسے ہونے چاہیے. کچھ ایسے ہوں جو علماء کو وہاں بھیجے, اور کچھ ایسے جو ٹھیٹھ دیسی, جیسے میں تو دیسی طرز پہ ہوں, میں کسی حکومتی ادارے میں جا ہی نہیں سکتا. تو ایسے لوگ بھی ضروری ہیں تاکہ وہ خالصتاً کسی کوئی مراعات لیے بغیر دین کی خدمت کر رہے ہوں. تو میری رائے تو یہ کہ دونوں طرح کے مدرسے ہونے چاہیے. تو
تو اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ لب و لہجہ کبھی بھی استعمال نہیں کیا. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ وہ زیادہ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ لڑوا رہے ہیں علماء دیوبند کو, سمجھ رہے ہو نا, وہ علماء کو لڑوا رہے ہیں آپس میں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے لڑوا دیا. ناظرین, آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو سنی جس کے اندر مفتی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں بات کی اور اس انداز میں بات کی جس سے اتحاد کا راستہ بنے, اتفاق کا, آپ اس کے اندر صلح کا ایک راستہ بنے. اس کے اندر مفتی صاحب نے جو بات کی, سب سے زبردست بات وہ یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ظرف اتنا ہے کہ انہوں نے کبھی ہمارے خلاف ایسی زبان استعمال نہیں کی. بہرحال ان معاملات میں ہوتا ہے, جذبات میں یا کوئی اپنے ہی علماء کرام اپنے اکابرین کے دفاع میں بات کرتا ہے تو اس میں پھر کافی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں. ہم نے بھی کی, مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے بھی کی, بڑے بڑے علماء کرام نے, خود مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کی. وہ ان کا اگر حوالہ دے بھی رہے ہیں لیکن خود مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی ایسی بات کی, اس انداز کے اندر بات کی. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ اس کے اندر اتحاد نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو آپ اس کے اندر مل کر ہر مسئلے میں ایک ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. کوئی پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتا. سب سے بڑی بات علماء کرام کی ہے. اگر علماء کرام آپس میں اتحاد کے ساتھ رہے, صرف پاکستان نہیں, اسلام کی بھی ترقی مزید بڑھ جائے گی. اسلام ویسے ہی ترقی کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ مزید بڑھ جائے گی. آپ کو ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے, آگے شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. اس کے علاوہ ناظرین, اگر آپ میں سے بھی کوئی ساتھی مدرسے کا طالب علم ہو, مدرسے کا استاد ہو, وہ چاہتے ہیں کہ جی ملا کی دوڑ مسجد تک سے نکلنا چاہیے, تو اسے چاہیے کہ ہم سے رابطہ کرے. ہم انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پر کام کرنے کا طریقہ سکھلائیں گے, مکمل معلومات آپ کو دیں گے. اور انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے, آپ کا شوق ہوگا, آپ کو گرافکس ڈیزائن بھی آپ کو سکھائیں گے, یوٹیوب ویڈیو کی ایڈیٹنگ کورس بھی آپ کو کروائیں گے, یوٹیوب کی ایسیو کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے, نئے چینل بنانے کا, چینل کو گرو کرنے کا, مہینے 2 مہینے کے اندر چینل مونٹائز کرنے کے طریقے آپ کو بتلائیں گے, تاکہ آپ دوسرے لوگوں کی نظر میں یوں نہ رہیں کہ یہ مولوی ہے, یہ صرف مدرسے سے کھا رہا ہے. ایسے نہ ہو, ہماری ایک پہچان ہو. علماء اکرام کو ہر بندہ ایک اس نظر سے دیکھے. آج کل میرے استاد ہیں, انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی. میں ایک جگہ پہ امام لگا تو میں ان کے پاس گیا, بتایا تو ان کا بچے ایسے ہے. میری ایک نصیحت یاد رکھنا, آپ کی جیب کے اندر 1 روپیہ نہ ہو, بھوک سے آپ کے پیٹ میں درد ہو, اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کے سامنے ایسے رہنا ہے جیسے آپ کروڑوں کے مالک ہیں. کیونکہ آج کل لوگ صرف اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو, اس لیے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بے بس ظاہر نہیں کرنا. تو اس لیے علماء اکرام اگر ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے اچھے طریقے سے. ہم کیونکہ خود اسی فیلڈ کے ہیں, مدارس والے, تو آپ لوگ بھی اگر وہی ہوں گے تو انشاءاللہ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی. باقی ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ اسی چینل پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمارے چینل ہیں یو آر میڈیا نیٹ ورک, کاروان صحابہ میڈیا, عوام کی آواز, حرف عظیمت. اس کے علاوہ کوئی چینل نہیں ہے. ان چاروں چینلوں پر ہمارا جو نمبر ہوگا اسی نمبر کے جواب دام ہوں گے. اگر کوئی اور بندہ نیا چینل بنایا, ہماری ویڈیو ڈال دے اور ہمیں علم نہ ہو, تو اس چینل پہ اگر وہ اپنا نمبر لگا دے اور آپ اس سے رابطہ کر لیں, دھوکا ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, پیسے آپ سے لے لیں, تو اس کے ہم کوئی جواب دہ نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ ناظرین میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.